آپ کو اپنے دل کو بھی دائیں بائیں لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ جب ہم غلام کہتے ہیں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے، تو غلام کا مطلب سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک۔ تو اجازت نہیں ہے کہ ہم اپنے دل کو دائیں بائیں لے کے جائیں۔ دائیں بائیں کا مطلب کیا ہے؟ لیفٹ رائٹ۔ لیفٹ رائٹ کا مطلب کیا ہے؟ کہ اپنا دل اللہ کے علاوہ کسی سے لگائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خبردار سنو، ہمارے جسم میں ایک چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ گوشت کا ٹکڑا ٹھیک ہوتا ہے تو پورا جسم ٹھیک، جب وہ خراب ہوتا ہے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ یہاں ایک بار بار میں ایک بات کرتا ہوں، اس کی میں دوبارہ یہاں تنبیہ کروں گا۔ دیکھو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دل کے بارے میں فرمایا کہ وہ ٹھیک ہوتا ہے تو پوری باڈی ٹھیک، وہ خراب ہوتا ہے تو پوری باڈی خراب، تو کیا مطلب؟ یہاں ہمیں منع کیا گیا ہے کہ ہم کولیسٹرول والی چیزیں نہ کھائیں، اس حدیث کا یہ مطلب ہے بھائی کوئی ڈاکٹر اگر یہ حدیث سنے گا وہ کہے گا ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے آپ اپنی ہارٹ کی کیئر کریں، آپ کے ہارٹ کا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے آپ کی پوری باڈی متاثر ہو رہی ہے، پراٹھے کھانا چھوڑ دیں، سگریٹ پان گٹکے چھوڑ دیں۔ ڈاکٹر تو یہی تشریح کرے گا نا، کیا خیال ہے بھائی؟ دل کا مسئلہ ہے آپ کا، اور حدیث میں آتا ہے کہ دل جب خراب ہوتا ہے تو پوری باڈی خراب ہوتی ہے، دل صحیح ہوتا ہے تو پوری باڈی صحیح ہوتی ہے، لہذا آپ آپریشن کروا کے اپنا دل ٹھیک کر لیں۔ لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ ہے؟ بولو نا بھائی کیا ہو گیا؟ نہ، کیوں آپ نے فوراً کہہ دیا کہ بھائی نبی کی مراد یہ نہیں ہے، بجائے کہ آپ کو معلوم ہے کہ میڈیکل سائنس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موضوع بولو نہیں ہے۔ نبی کا جو ٹاپک ہے وہ میڈیکل سائنس نہیں ہے، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، صحت کے حوالے سے جو چیزیں۔ یہ بار بار میں تنبیہ اس لیے کرتا ہوں کہ پھر اس طرح کی چیزیں آتی ہیں سامنے کہ حکیم لوگ حدیث کا سہارا لے رہے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے یہ اس میں یہ شفا ہے تو اب اس کو کچھ قہوہ بنا کے پلا دیں گے آپ کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً چند چیزوں کے بارے میں ہمیں بتایا ہے کہ اس میں شفا ہے، قرآن نے بھی بتایا، لیکن کیسے ہے، کتنی مقدار میں کھانی ہے، کس کو کھانی ہے اور کس کو الٹا نقصان ہوگا، یہ تفصیلات ہمیں قرآن و سنت میں نہیں ملتی۔ یہ تو میڈیکل سائنس کا پورا ایک شعبہ ہے، تو یہ ڈاکٹروں اور جو ماہر حکیم ہیں ان سے پوچھنے کی چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تو بتایا کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے، پیسہ کمانے میں حلال طریقہ کیا ہے اور حرام طریقہ کیا ہے، اور یہ بھی بتایا کہ تجارت میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تجارت کی طرف زیادہ آپ امت کو لانا چاہتے تھے، لیکن کون سی تجارت حلال ہے کون سی حرام یہ تو بتا دیا، کمانا کیسے ہے کیا یہ بتایا، کس بزنس میں زیادہ پروفٹ ہے بھائی، وجہ کیا ہے بھائی؟ یہ تو ماہر معیشت سے آپ پوچھیں گے، معیشت کے ماہرین سے آپ پوچھیں گے، جو آج کل بزنس چل رہا ہے اس کے ماہرین سے پوچھیں گے، رفیع بھائی سے پوچھیں گے، رفیع بھائی چاول کا کام وہ کیا ملٹی گرین، ان کی دکان کا ولاگ بنایا تھا نا، ملٹی گرین آٹا چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے؟ 25 بوریاں کم از کم فری بنتی ہیں ہماری، مذاق کر رہا ہوں، کوئی ہم نے ولاگ بنا دیا تو سیریس نہیں ہو جائیں، یہ مذاق ہے۔ تو یہ تاجروں سے پوچھا جائے گا بھائی جو کا آٹا زیادہ چلے گا مارکیٹ میں، گندم کا آٹا چلے گا، ہر ایک کی ایک فیلڈ ہے۔ پیغمبروں کا ہدف کیا ہے، پیغمبروں کا موضوع کیا ہے، پیغمبروں کا ٹاپک کیا ہے، مذہب کی ہمیں ضرورت کیوں ہے؟ بھائی ہدایت، سیدھا راستہ، غلط اور صحیح میں فرق، وہ راستہ جو انسانوں کو جانوروں سے جدا کرتا ہے وہ صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ آپ کی ہدایت کے بغیر آپ ایک صحت مند انسان تو بن سکتے ہیں، آپ ایک پیسے والے تو بن سکتے ہیں، اچھے انسان آپ نہیں بن سکتے۔ اچھے ڈاکٹر بھی بن سکتے ہیں، اچھے حکیم بھی بن سکتے ہیں، اچھے انجینئر بھی بن سکتے ہیں، آپ ایک اچھے انسان نہیں بن سکتے۔ اور ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری پہلے کیا ہے بھائی؟ اچھا انسان بننا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے وہ ٹھیک رہتا ہے تو پوری باڈی ٹھیک رہتی ہے، تو اس ٹکڑے سے جسمانی دل مراد نہیں ہے، اس ٹکڑے سے روحانی دل مراد ہے، جس میں خیالات آتے ہیں، جس میں چاہتیں چھپی ہوئی ہیں۔ ہم اگر یہ گوشت کا دل نکال کے کسی اور کے لگا دیں اور پلاسٹک کا دل لگا دیں تو وہ ساری چاہتیں کس میں آئیں گی؟ اسی پلاسٹک میں آ جائیں گی۔ عاشق مزاج لوگ آتے رہتے ہیں میرے پاس، عشق ختم نہیں ہو رہا،
تو اس کا حل کیا ہے؟ بھائی یہ دل میں ہے نا عشق، یہ دل نکال کے کسی اور کو دے دے، تیرے ہاں کچھ دوسرے کا دل لگا دیتے ہیں، تو اس سے فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا بھائی. وہ تو جو بھی دل آئے گا اس میں خیالات شروع ہو جائیں گے. اب یہاں ایک میڈیکل سائنس کا مسئلہ ہے، خیالات تو دماغ میں آتے ہیں، دل میں تھوڑی آتے ہیں. دماغ چینج کریں گے تو بندہ چینج ہو جائے گا. تو خوب سمجھ لو کہ دماغ میں خیالات آتے ہیں، دل میں نہیں آتے. خیالات کا مرکز دماغ ہے. یہاں بھی وہی بات ہے، اسلام میڈیکل سائنس کی باتیں نہیں کرتا. دیکھو جب ہم روتے ہیں تو آپ ڈاکٹروں سے پوچھیں کہ آنکھیں روتی ہیں یا دماغ روتا ہے، ڈاکٹر کہے گا دماغ روتا ہے، آنکھ نہیں روتی. آنکھ پہ اس رونے کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں. تبھی دماغ سو رہا ہو، آنکھ کو آپ غم کی بات سنائیں تو آنکھ روئے گی؟ بولو آنسو نکلیں گے؟ نہیں، کیونکہ دماغ جو اصل میں جس کا کام ہے رونا وہ سو رہا ہے. لیکن جب دماغ روتا ہے تو اثرات کہاں آتے ہیں؟ سب سے پہلے بولو آنکھوں پہ آتے ہیں. اس لیے عرف میں نسبت آنکھوں کی طرف کی جاتی ہے، دماغ کی طرف بولتے کیوں نہیں یار؟ نہیں کی جاتی کیونکہ اثر کس پہ آ رہا ہے؟ آنکھ پہ آ رہا ہے. تو نسبت ہم آنکھ کی طرف. آنکھیں غمزدہ ہیں، آنکھیں رو رہی ہیں. جب انسان خوش ہوتا ہے آنکھوں میں ایک چمک پیدا ہوتی ہے، آنکھیں ہنس رہی ہیں، آنکھ بتا رہی ہے کہ خوش ہے. جب ہم ہنستے ہیں تو اصل میں دماغ ہنستا ہے. خوش کون ہوتا ہے؟ دماغ. ظاہر کہاں سے ہوتا ہے؟ دانتوں سے. آپ اپنی بتی اسی دکھانا شروع کر دیتے ہو، جیسے بہت سے لوگ دکھا رہے ہیں ماشاءاللہ، جمعے کا دن ہے صاف کر کے آئے ہیں الحمدللہ. تو ہم کہتے ہیں کیا ہے بھائی؟ دانت ہنس رہے ہیں. تو دانت نہیں ہنس رہے ہوتے. ہنستا کون ہے بھائی؟ دماغ ہنستا. تو ایسے ہی جب بھی ہمیں کسی سے محبت ہو، کسی سے نفرت ہو، کوئی جذبات ہوں، جذبات پیدا دماغ میں ہوتے ہیں. سب سے پہلے اس کا اثر کہاں ہوتا ہے؟ دل پہ ہوتا ہے. دل خوش ہوتا ہے، دل کی دھڑکن خوف سے بھی تیز ہوتی ہے، خوشی سے بھی تیز ہوتی ہے. خوشی والی تیزی الگ ہوتی ہے، خوف والی تیزی الگ ہوتی ہے. اس لیے شریعت نے نسبت دل کی طرف کی ہے. خوش ہونے کی نسبت، غمزدہ ہونے کی نسبت، محبت کی نسبت، نفرت کی نسبت کس کی طرف کی ہے؟ دل کی طرف. اور صرف شریعت نے نہیں، پوری دنیا میں دل کی طرف نسبت کی جاتی ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی یہ اسلام نے کیا کہا ہے، دل چاہ رہا ہے، دل تھوڑی دماغ چاہتا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو عقل پرستی کا ہیضہ ہو جاتا ہے. ایک ہوتی ہے عقل کا استعمال، ایک ہوتا ہے عقل کا استعمال کا عقل پرستی کا بولو ہیضہ. یہ وہی لوگ ہیں کہ جب آپ آ کے کہو کہ میں 3 پلیٹیں کھا گیا بریانی کی، تو وہ کہیں گے پلیٹیں کیوں کھائی؟ کھانی تو بریانی چاہیے تھی آپ. اب اس کو کیا سمجھائے؟ کہیں بھائی ہم نے مجازن کہہ دیا کہ وہ پلیٹیں اصل میں وہ کھائی ہم نے کیا تھی؟ بریانی. کہا تو پھر یہ بولو نا بریانی کھائی ہے، تم تو منہ سے بولا ہے تم نے پلیٹیں کھائی ہیں. تو آپ بولو بھائی عرف میں ایسا ہی کہا جاتا ہے، کوانٹٹی بتانے کے لیے پلیٹوں کی طرف نسبت کی جاتی ہے. میں عرف نہیں مانتا، بے عقلی کی باتیں. میں اگر کسی زبان میں کوئی لفظ غلط استعمال ہو رہا ہے تو غلط کو ٹھیک کرو، نہ یہ کہ آپ غلط ہی کو چلتے رہو. تو پلیٹیں کوئی نہیں کھا سکتا، لہٰذا آئندہ بولو بریانی کھائی ہے میں نے. تو ایسے آدمی کو ہم کیا کہیں گے؟ عقل پرستی کا ہیضہ ہو گیا. کوئی ذہانت نہیں ہے، یہ حماقت ہے. اٹ از کالڈ، بول دو یار، حماقت. تو شریعت بھی نسبت کس کی طرف کرتی ہے؟ دل کی طرف. جذبات کے اثرات دل میں ہوتے ہیں. دل مردہ ہوتا ہے، مردہ. جب دل مردہ ہو جاتا ہے تو جذبات ختم، پھر چیزوں کا اثر ختم، اثرات بھی ختم ہوتے ہیں. تبھی تو شریعت نے کہا ہے وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، جوانی میں اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ جوانی میں دل جوان ہوتا ہے. جوانی میں محبت بھی ٹوٹ کے ہوتی ہے، نفرت بھی ٹوٹ کے. یہی محبت اللہ سے بھی ٹوٹ کے ہو سکتی ہے جوانی میں. دنیا مردار کا عشق جیسے ٹوٹ کے ہوتا ہے جوانی میں، بڑھاپے میں عشق ہوتا ہے بھائی. سوچتا ہے آدمی کہ عشق کرنا مناسب رہے گا یا نہیں رہے گا. جوانی میں عشق بھی ہوتا ہے، بہادری بھی ہوتی ہے، بڑے بڑے کارنامے سر انجام دینے کے جذبات بھی ہوتے ہیں. وہ الگ بات ہے کارنامے سر انجام دے یا نہ دے، لیکن جذبات بہرحال ہوتے ہیں. 4 شادیوں کے جذبے ہوتے ہیں، اس پہ عمل کر پائے نہ کر پائے یہ ایک الگ مسئلہ ہے. جذبے بہرحال ہوتے ہیں. تو جوانی میں اللہ کی محبت بھی پیدا ہو سکتی ہے. یہ جتنے بڑے بڑے ولی اللہ گزرے ہیں اکثر جوانی میں انہوں نے توبہ کی ہے، اور جوانی میں اللہ کو منایا انہوں نے. قرآن میں کتنے پیغمبروں کے اس طرح کے الفاظ یا اس سے ملتے جلتے الفاظ ہیں قرآن میں کہ جب وہ اپنی جوانی کو پہنچے ہم نے ان کو علم اور حکمت سے نوازا. تو میں یہ کر رہا تھا کہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو فرمایا کہ دل اگر ٹھیک ہو تو جسم سے نکلنے والے اعمال ٹھیک ہوتے ہیں،